बेटे और मुक़द्दस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में अजीज भाइयों और बहनों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर पास्का के 5वें इतवार की पाक लतूरिया में शिरकत करते हैं। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल से ली गई है, जिसमें हम सुनेंगे कि रसूल रूहुल कुद्स से मामूर होकर कलीसिया में नया कदम उठाते हैं और 7 शमास मुकर्रर करते हैं और कलीसिया की खिदमत उन्हें सौंपते हैं और वो इंजील के मनादी तनदही के साथ करते हैं। दूसरी तिलावत में हम सुनेंगे कि मुक़द्दस पतरस इन मसीहों की रहनुमाई करता है कि तुम जिंदा पत्थरों की मानिंद रूहानी घर बनते जाओ, और उन्हें यकीन दिलाया कि तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत की उम्मत हो। इंजीली इक़्तिबास में हम सुनेंगे कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, बल्कि यीशु जो हकीकी राह है और हक है और जिंदगी है, उस पर कामल भरोसा रखना है और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरना है। इबादत के आगाज़ में खुदावंद के हुज़ूर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपनी गलतियों, खताओं और गुनाहों पर पश्चिमान हों और खुदावंद से बरकत पाने के लिए सच्ची तौबा करें, ताकि खुदावंद आज की इस इबादत की बदौलत हमें अपनी बरकतों से मालामाल करे। आए ईमान के साथ अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हैं। मैं कादिर मुतलक खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, बेज़ातियत से बेशुमार गुनाह किए, इसलिए मैं मुकद्दस मरियम हमेशा तुम्हारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे।
خدا تیری طرف سے ہم مخلصی پاتے اور تیرے لبالغ فرزند بنتے ہیں. اپنے پیارے فرزندوں پر کرم کی نظر کر تاکہ ہم مسیح پر ایمان لا کر تجھ سے حقیقی آزادی اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سرمد کرتا ہے. بیٹھنے سے پہلے پڑھ دو آگے سے ذرا خواتین اور مرد پلیز جو لوگ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ. انہوں نے 7 اشخاص چن لیے جو روح القدس سے بھرے ہوئے تھے. ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال 6 باب اس کی پہلی 7 آیات. ان دنوں میں جب شاگردوں کا شمار بڑھتا جاتا تھا یونانی عبرانیوں سے اٹھ جانے لگے کیونکہ ان کی بیواؤں کی روزانہ خبر گیری میں غفلت ہوتی تھی. تب ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کی مجلس کر کے کہا مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر دسترخوانوں کی خدمت کریں. پس اے بھائیو اپنے میں سے 7 نیک نام اشخاص کو چن لو جو روح اور حکمت سے بھرے ہوئے ہوں تاکہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں. لیکن ہم خود تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی اور انہوں نے استفنس نامی ایک مرد چن لیا جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا اور ساتھ ہی فلبوس پرپوس اور نکانور اور تیمون اور پرناماس اور نتاکیہ کا ایک نو مریض نیکولاؤس اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا جنہوں نے دعا کرتے ہوئے ان پر ہاتھ رکھے. اور خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا بلکہ کاہنوں کا ایک بڑا گروہ بھی دین کے متحد ہو گیا. خدا ان کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت.
اور شاہی کہانت ہو۔ دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب، 4 سے 9 آیات۔ عزیزوں، خداوند زندہ پتھر کے پاس آؤ، جسے آدمیوں نے تو رد کیا مگر خدا نے اسے چن لیا اور معزز جانا، اور تم زندہ پتھروں کی مانند روحانی گھر بنتے جاؤ، یعنی ایک مقدس کہانت جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کو پسندیدہ روحانی قربانیاں گزرانے۔ اس لیے نوشتہ میں یہ پایا جاتا ہے کہ دیکھ، میں صہیون میں ایک پتھر رکھتا ہوں جو منتہب اور کونے کا سرا اور قیمتی ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ بس وہ تمہارے واسطے جو ایمان لائے ہو عزت کا باعث ہے، مگر جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے جو پتھر معموروں نے رد کیا وہ کونے کا سرا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے والی چٹان ہے۔ بس وہ کلام پر ایمان نہ لا کر ٹھوکر کھاتے ہیں، اور اسی کے لیے وہ مقرر بھی ہوئے تھے، لیکن تم چنی ہوئی نسل اور شاہی کہانت اور مقدس قوم اور میراث کی امت ہو، تاکہ تم اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنے عجیب نور میں بلایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ آپ پہلی آیت سے، اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانیں؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا،
لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ آپ سب کو ایسٹر بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم ایسٹر کے 5ویں اتوار کی عبادت خداوند کے حضور میں گزران رہے ہیں، اور ایسٹر کا یہ موسم جو ہمیں زندہ یسوع کی بشارت دیتا ہے، اس یسوع پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم برکت پاتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے دوسرے ایسٹر کے ہفتے یا دوسرے اتوار کی عبادت خداوند کے حضور شروع کی تھی، تو اس میں توما رسول کے وہاں نہ ہونے کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ توما نے کہا، جب تک میں یسوع کے زخم نہ دیکھ لوں، اپنا ہاتھ پسلی کے اندر نہ ڈالوں اور اپنی انگلیاں اس کے زخموں میں نہ ڈالوں، تب تک میں یقین نہیں کروں گا۔ اور اس وقت میں نے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ یسوع مسیح اپنے زخم دکھاتا ہے، چھپاتا نہیں ہے، اور ہمیں بھی کہا گیا کہ ہم اپنے زخم چھپائے نہیں، اپنے زخم دکھائیں۔ اور آج کا کلام اور کلیسیا ہمیں ایک بار پھر اپنے زخم دکھاتی ہے۔ اور کلیسیا کے زخم کیا ہیں جو آج کلیسیا دکھاتی ہے؟ کلیسیا کے زخم یہ ہیں کہ ایمانداروں کی جماعت بڑھتی جاتی ہے، اور خدمت کا کام اور جو ذمہ داریاں رسولوں پر عائد ہوتی ہیں ان میں کوتاہی ہوتی ہے، اور خدا کے حضور اس بات کو محسوس کیا گیا کہ اس کوتاہی کا ذکر کیا جائے، اس کو چھپایا نہ جائے۔ خدا باپ نے کلام کی برکت انسانوں کے لیے خدا کے فضل سے کیا گیا، تاکہ یہ نقطہ رسولوں کے حوالے سے بیان کیا جائے کہ رسول اپنے اس دور ہم دکھاتے ہیں جس میں غیر قوم، یہودی اور کرتے ہیں، اور خاص طور پر یونانی جو مسیح کے نام کا بپتسمہ لے رہے ہیں، اور خواتین جو ہیں ان کی نگہبانی اور ان کی نگہداشت اور ان کے حوالے سے ہے، ان کی کوتاہی ہو رہی ہے، اور یہ زخم کلیسیا نہیں ہے۔ اور ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری نہ کرنا اس زخم کو دکھایا جاتا ہے، اس کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ اور آج کلیسیا ان زخموں کو دیکھ کر اور ایک نئی ذمہ داری جو کہ شماسانہ ذمہ داری ہے، ایک نئی ذمہ داری جس میں کچھ لوگوں کے چنے جانے کا ذکر ہے، ایک ایسی بات جو رسولوں نے کہا یہ بات غلط ہوئی ہے، اب اس کے ازالے کے لیے ہم کیا کرنے والے ہیں، اور کلیسیا میں اب جو نئی ضرورت ہے اس کے حوالے سے ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اور جب انہوں نے اپنے دل کی بات لوگوں کے سامنے کھول کے رکھی، اور دل کی بات کیا تھی؟ ہم تو کلام اور دعا کے کاموں میں مشغول رہیں گے، خدمت کا کام ہم شماس کو دیں گے۔ اور پھر اس طرح پہلے 7 لوگ چنیں گے۔ کلیسیا میں ایک نیا جو دور ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ کلیسیا ایک نئی منسٹری جو ہے، جو شماسانہ خدمات کی برکت ہے، اس میں 7 نوجوانوں کو چنتی ہے، جن میں یونانی بھی ہیں، جن میں یہودی بھی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو جہاں کہیں سے بھی آیا ہے، اب وہ مسیح کے ہیں اور مسیح کے ہو کر وہ اس خدمت کو قبول کر رہے ہیں۔ سو زخم جب تک دکھائے نہیں جائیں گے ان کا علاج بھی نہیں کیا جائے گا، جب تک کوئی پریشانی اس کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا تب تک اس کے حوالے سے لوگ آپ کے مددگار بھی نہیں ہوں گے۔ اور اسی لیے یسوع مسیح نے پسند کیا
کہ وہ خدا کے حضور اپنے زخموں کے نشانوں کے ساتھ سب کے سامنے زندہ ہو، تاکہ جب کوئی دیکھ سکے تو بتا سکے یہ وہی ہے جو مصلوب ہوا ہے، یہ وہی ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگے تھے، یہ وہی ہے جو زخموں کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ اپنے زندہ ہونے کا اعلان کر کے کہتا ہے اے بوجھ کے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ سو آج ان زخموں کو حاصل کرنے سے پہلے، ان مصیبتوں کے دور کے آغاز سے پہلے، مسیح کے گرفتار کیے جانے اور پھر دکھ سہنے، مصلوب ہونے، مرنے اور جی اٹھنے کے اس عمل میں داخل ہونے سے پہلے، آخری کھانے کے موقع پر آج کا یہ اقتباس جو یوحنا رسول کی انجیل سے ہمارے سامنے پڑھا گیا، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج یسوع مسیح اپنے رسولوں کا ایمان بڑھانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے جب بھی مصیبت آئے گی، جب بھی تکلیف آئے گی، جب بھی دکھ دیکھو گے، جب میں مصلوب کیا جاؤں گا، جب میں موت سہوں گا، جب میں قبر میں رکھا جاؤں گا، جب میں زندہ بھی ہو جاؤں گا، پھر بھی جو اذیتیں آئیں گی، ان سب کے لیے تمہیں ایک بات پہ غور کرنا ہے، وہ بات یہ ہے تمہارا دل۔ آج کے دور کے مسیح ایماندار اگر مصیبتوں کو سہتے ہیں، آج کے دور اگر کسی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں تو یہ بات کا پیغام دینا چاہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ، نہیں بلکہ خداوند میں برکت پائیں گے۔ 15ویں صدی کا ایک رائٹر ہے جس کا نام توماس ہے، اور توماس اس بات کا اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح آج توما رسول کے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہے۔ جب یسوع مسیح مصیبتوں کا سامنا کرنے اور بتانا چاہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، اور وہ کیا واقعہ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، دیکھو میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم وہ راہ بھی جانتے ہو، تو وہ سوال کرتا ہے خداوند ہم تو نہیں جانتے کہ تو کہاں جا رہا ہے۔ یہ وہی توما ہے جس نے زخموں بھی پکارتے ہیں، لیکن اس کی باتوں سے اور اس کی گفتگو سے ہم کمزور ایمان والے لوگ ہیں کہ کچھ باتوں کی کچھ باتوں کی وضاحت، کچھ ایمان کے بیدوں کی اور کچھ ایمان کے بیدوں کا کھولے جانے کا عمل جو ہے وہ اس کے وسیلہ سے پورا ہوتا ہے۔ اور خداوند کے حضور جب وہ کہتا ہے خداوند ہمیں تو یہ نہیں پتا تو کہاں جاتا ہے، تو وہ راہ یسوع مسیح اپنی زندگی کرتا ہے، راہ حق اور زندگی، راہ حق اور زندگی میں۔ سب سے پہلے اس آیت کے اندر بہت سی باتیں، اور آج انہی باتوں کا تذکرہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا چھپا ہے اس راہ اور حق زندگی کے ان لفظوں کے اندر۔ راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ سب سے پہلے تو خود کی کتاب اس کے تیسرے باب میں اعلان کیا جاتا ہے، جب موسیٰ جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھتا ہے، خدا سے باتیں کرتا ہے، اور خدا سے باتیں کرنے کے بعد کہتا ہے خداوند مجھے اپنا نام تو بتا۔ جب فراؤن مجھ سے پوچھے گا تو کون ہے، جب اسرائیل کے لوگ مجھ سے پوچھیں گے کس نے تجھے کہا ہے، تو انہیں کیا بتاؤں؟ نام بتایا تھا، میں ہوں جو ہوں، میں ہوں جو ہوں۔ یسوع مسیح اپنی زندگی میں سات بار اعلان کر کے بتاتا ہے، اور اسی اعلان کو ہم نے پچھلے اتوار بھی سنا، اچھا چرواہا میں ہوں، اور آج بھی یسوع مسیح بتاتے ہیں راہ حق اور زندگی۔ خداوند کے حضور راہ حق اور زندگی میں ہوں سے مراد یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے، پہلی بات جو یقین نہیں کرتے ہیں وہ میں ہوں، خدا ہوں میں۔
جو لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں پاک کلام میں لکھا بھی ہے یسوع نے کبھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہا ہے، کبھی اس نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، اس نے 7 بار اس بات کا اعلان کیا میں کون ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں سے مراد میں وہ ہوں جو باغ عدن میں سب کچھ بنا رہا تھا، میں ہی ہوں جس نے آدم کو اپنی شکل پر بنایا، میں ہی ہوں جس کو دیکھ کر یہ شکل جو ہمیں ہے آؤ ہم انسان کو اپنی بنائیں، وہ میں ہی ہوں۔ اور آج یسوع مسیح فرمانا چاہتے ہیں راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ سو تینوں الفاظ اپنے اندر کتنی گہرائی رکھتے ہیں، اور توما رسول کے اس سوال پر ہے خداوند کو کہاں جاتا ہے نہیں جانتے، خدا کیوں کا جانتے، اور پھر جواب ملتا ہے راہ حق اور زندگی۔ اس کو جب یسوع مسیح نے یہ لفظ کہے ہیں تو رسول اپنے طور سے پریشان بھی ہوئے ہوں گے۔ جتنا بھی سفر کرنا پڑے ہم جاتے ہیں، خالص دودھ مل جائے، یہاں پہ پانی والا ملتا ہے، یہاں اصلی نہیں ملتا ہے، یا ڈبے والا ملتا ہے، یہاں دھلا دودھ ملتا ہے، لیکن وہ اپنے بھینسوں سے دودھ نکالتے ہیں وہیں پہ بیچتے ہیں، وہاں سے لے آئیں گے۔ اصلی کی تلاش کرنے کے لیے ہمیں جتنی بھی قربانی دینی پڑے ہم کوشش کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں کتنی کو ملاوٹ ہے، کتنی کو چیزیں خراب ہیں، اور اصلی چیز ڈھونڈنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز ہم کھاتے ہیں، ضرور ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں سوال آتا ہے پتہ نہیں اصلی کی ہے کہ نہیں ہے۔ انڈے بھی اب کہتے ہیں نقلی آ گئے ہیں، ساری چیزیں جب کھانے سے پہلے
چاول کہتے ہیں نقلی آ گیا ہے، آٹا نقلی بننا شروع ہو گیا ہے. کیا کریں؟ سوکھی روٹیاں لے کے ان کو بھی ملا کے ان کی بھی اس کو پیس کے آٹے میں شامل کر دیتے ہیں. پھر ہم پریشان ہیں اصلی ہے کہ نہیں ہے. یہ سستا آٹا کیا ہے، مہنگا آٹا کیوں ہے؟ اور ہمیں پھر بار بار بتایا جاتا ہے عام چکی سے نہ لو، بلکہ وہ چکی جو بڑے پتھر لگی ہے وہاں سے لو، وہاں پہ غذائیت برقرار رہتی ہے. روٹی کیوں سوکھ جاتی ہے؟ پہلے وقتوں میں جو ہماری بزرگ مائیں روٹی پکاتی صبح سے لے کے شام تک ویسے نرم رہتی تھی. آج روٹی خراب نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم اصلی کی تلاش کرتے کرتے سارے لوگ صحیح سمت اصلی کی تلاش. اور تیسری بات جس پر ہمیں غور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ ہر انسان سوچتا ہے ایسی چیز حاصل کرو جو دیر تک چلے، دیر پر چلے. زندگی ہمیشہ تک چلے تو پھر ہی مزہ ہے. زندگی جو ہے وہ لمبی ہو، زندگی جو ہے بھرپور ہو، اور اس کو پانے کے لیے ہم سارے تغلو کرتے ہیں. تو اس لیے صحیح سمت کا پتہ ہونا چاہیے، حقیقی چیز کی تلاش میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور زندگی کی بھرپوری کے لیے ہم سارے کوشش کر رہے ہیں. اور ان تینوں چیزوں کے لیے پرانے عہد نامے میں یہودی لوگ بار بار سوچتے تھے راہ کیا ہے، سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، اور زندگی کہاں سے ملے گی. اور اسی کا تذکرہ آج میں قرآن عہد نامے کے تینوں یہ راہ، حق اور زندگی کے حوالہ جات آپ کو بتاؤں گا جن پر سارے یہودی سوچتے تھے، غور کرتے تھے، اور یسوع مسیح نے اپنی ایک آیت میں سب کچھ بتا دیا. راہ کیا ہے؟ اشعیاء نبی کا صحیفہ 30واں باب 21ویں آیت. اشعیاء نبی کا صحیفہ 30واں باب اور اس کی 21 آیت میں کیا لکھا تھا؟ خداوند کے حضور خدا کے نبی نے لکھ دیا تھا، اور تیرے کان تیرے پیچھے، تیرے کان تیرے پیچھے سے بولنے والے کا یہ کلمہ سنیں گے. تیرے کان تیرے پیچھے بولنے والے کا یہ کلمہ سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس کے پیچھے چلو. تیرے کان کے پیچھے خدا کے کلمے کا اعلان کیا جائے گا، راہ یہی ہے، اس کے پیچھے چلو. یہ اشعیاء نبی نے یسوع مسیح کے آنے سے 700 سال پہلے اعلان کر دیا کہ یسوع مسیح راہ ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے. 30واں باب 21ویں آیت میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے، تیرے پیچھے تیرے کان کے پیچھے کلمے کی آواز سنو جو کہہ رہی ہے راہ یہی ہے، اس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے. اور اس کے بعد خداوند کے حضور 27ویں زبور میں اعلان کیا جاتا ہے 11ویں آیت، اے خداوند اپنی راہ مجھے بتا. اور ہم ایک زبور بھی گاتے ہیں، اے خداوند اپنا راہ اپنے بندے نوں بتا. یہ زبور ہم گاتے ہیں، اور زبور میں بھی اعلان کیا گیا کہ ہم خدا کی راہ کو جانیں اور پہچانیں، اور یسوع مسیح بتا رہے ہیں وہ راہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں ہوں. اور اس راہ پر ہمیں چلنے کی دعوت دی جاتی ہے، اس راہ پر ہمیں غور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس راہ پر چلنے کے لیے ہمیں دعوت دی جاتی ہے. اور اسی لیے پھر یسوع مسیح خود اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے پاس آنا ہے تو اسے کیا کرنا ہے، اس راہ پر اگر چلنا ہے تو کیا کرنا ہے. نویں باب کی 23ویں آیت لوکا انجیل نویس کے مطابق خداوند فرماتے ہیں اگر تو میرے پیچھے آنا چاہے تو کیا کرے، خود انکاری کرے اور اپنی صلیب آپ اٹھائے اور میرے پیچھے ہو جائے. خداوند کے حضور اس بات کا اعلان کیا. حق کیا ہے، سچی بات کیا ہے، سچائی کیا ہے. اور سچ یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمیں سچائی کی بات بتاتا ہے، آسمان پر کیا ہے اور زمین پر کیا ہے. سچ یہ ہے جو آج یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے کہ سچ کو پہچاننے کی کوشش کرو. سچ تمہارے سامنے ہے اور فلبوس اس سچ کو پہچان نہیں پاتا ہے. فلبوس اور یسوع مسیح کی باتیں یہ ہیں کہ وہ باپ کی باتیں کرتا ہے، آسمان کی باتیں کرتا ہے، اور فلبوس کہتا ہے باپ کو ہمیں دکھا. اگر تو کہتا ہے وہ سچ ہے، وہ باپ ہے اور باپ کو ہمیں دکھا، اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے. پھر بھی وہ کہتے ہیں اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی تو پھر کاموں کے سبب سے جان دو. جو کام میں کرتا ہوں باپ کے کام، اور باپ اس سے بڑی کام بھی کر کے دکھائے گا.
باپ کے کام کیا ہیں؟ لنگڑے چلے، بیمار تندرستوں، جکڑے آزاد کیے جائیں، بیمار تندرست کیے جائیں، اندھے دیکھیں، اور جو بہرے ہیں جو سن نہیں سکتے ہیں وہ سنیں، اور گونگے بولیں خدا کے حضور۔ باپ کے کام جو بیٹا کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بولنے سے، اور جو باقی عدم میں اس کے بولنے سے ہو رہا تھا، پہاڑ بن جائیں، سمندر بن جائیں، آسمان اور زمین علیحدہ ہو جائے، ستارے بن جائے، اور آج بھی بیٹا جو زمین پر بولتا ہے اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا، اے لازر قبر سے باہر نکلا۔ سو جو بیٹا بول رہا ہے، اگر تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، باپ نظر نہیں آ رہا، تو میرے کاموں کے سبب سے جان لو کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ سچ یہ ہے، اور خداوند کے حضور زبور نویس 17 زبور اس کی پہلی آیت میں اعلان کیا جاتا ہے، اے خداوند حق کی درخواست سن لے، حق کی درخواست تو سن لے، سچی دعا جو ہے وہ تیرے حضور میں پہنچ جائے، جو دل سے اور ایمان سے اور سچائی سے تجھ پر بھروسہ کر رہا ہے اس کی آواز کو سن لے۔ اور پھر زندگی کی باتیں، زمینی زندگی کیا ہے؟ انسان کو زندگی کا دم اس نے اپنے روح سے دیا ہے، اپنے پھونکنے سے اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا ہے، اور اس کے بعد یہ زندگی کا دم جو گناہ کی وجہ سے موت کی صورت اختیار کرتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے مسیح خود مرا، اور پھر اس نے موت پر فتح حاصل کی، اور پھر وہ زندہ ہوا ہے۔ اور اس زندگی کو اگر سمجھنا ہے جس کا تذکرہ خداوند کے حضور زبور کی کتاب اس کے 16 زبور کی 11ویں آیت میں بتا دیا گیا تھا، تو مجھے زندگانی کی راہ زندگی کی راہ دکھائے گا، اپنے حضور میں خوشی کی بھرپوری دے گا، اور اپنے دائیں ہاتھ پر دائمی سرور دکھائے گا۔ جو زندگی یسوع کی زندگی پر غور کرے گا اور اس پر ایمان رکھے گا، خدا اس کی زندگانی کو برکت دے گا، خدا اسے خوشیوں کی بھرپوری عطا کرے گا، اور یسوع مسیح 2 ہفتوں کے بعد جب وہ آسمان پر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ خدا کے، اور یسوع کے دائیں ہاتھ کون جائے گا؟ یسوع کے دائیں کون جائے گا؟ ہاں جی، مقدسہ مریم پہلے وہ جائے گی، اور اس کے بعد ہم سب بھی روراج زبور اعلان کرتا ہے، 16واں زبور پہلی آیت اس کے حضور میں 11ویں آیت میں اعلان کیا جاتا ہے، تو مجھے زندگی کی راہ بتائے گا، اپنے حضور میں خوشی کی بھرپوری دے گا، اور اپنے دائیں ہاتھ پر دائمی ہمیشہ کا سرور، ہمیشہ کی خوشی اور ہمیشہ کی زندگی خدا کے داہنی طرف بیٹھ کر ہم حاصل کریں گے۔ سو راہ، حق اور زندگی، یہودی اس پر مان رکھتے تھے، اور یسوع مسیح نے جب رسولوں کو بتایا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، لیکن یہ سب کچھ اسی صورت پر ہوگا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ہم ایمان لے آتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کس وجہ سے ہم ایمان لائے، ہم بھول جاتے ہیں، کبھی کبھار ہم تو خدا کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں ہم تو یسوع مسیح نے تو صرف 3 مردوں کو زندہ کیا، میں نے تو زندگی میں پتہ نہیں کتنوں کو زندہ کر دیا۔ سو ایسے ہی ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب ابھی گھر پہنچے ہاسپٹل سے، تو اچانک سے انہیں فون آیا ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہے، ڈاکٹر صاحب آپ واپس جلدی آ جائیں تاکہ اس بچے کو آپریٹ کیا جائے اور اس بچے کو زندگی مل سکے۔ سو سردیوں کا موسم تھا، برف پڑی ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحب اپنے گھر میں پہنچے ہیں، ٹیلی فون کیا ہے، ایمرجنسی ہے، ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب آپ کی ضرورت ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب دوبارہ سے اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں، اپنا منہ دھوتے ہیں، واپس گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہاسپٹل کی طرف چل پڑتے ہیں، جو کہ اس کے گھر سے تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کا فاصلہ۔ سو جیسے ہی ڈاکٹر صاحب سفر شروع کرتے ہیں راستے میں، تو 10-15 منٹ کی فاصلے پر ڈاکٹر صاحب کو راستے میں ایک پھٹے ہوئے کپڑوں میں شخص ملتا ہے، وہ ان کی گاڑی کو روکتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو باہر بلاتا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آتا ہے اسے دھکا دیتا ہے، اس کی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور گاڑی لے کے بھاگ جاتا ہے۔
اب نہ ڈاکٹر کے پاس گاڑی ہے، نہ اس کے پاس ٹیلی فون ہے، نہ ہی اس کے پاس تو کپڑے ہیں کہ وہ کسی کو بتائے میں ڈاکٹر ہوں. سو ڈاکٹر وہیں پہ کھڑا رہ جاتا ہے اور یہ شخص گاڑی لے کے بھاگ جاتا ہے. بڑی مشکل کے بعد وہ پیچھے سے گاڑی آتی ہے. ڈاکٹر صاحب اتنی دیر تک چلتے رہتے ہیں برف پہ. کم از کم 1 گھنٹے کے بعد ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں اور جیسے ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل میں پہنچے ہیں بھاگ کر نرسنگ اسٹیشن پر گئے اور پوچھا وہ بچہ کہاں ہے جس کے لیے مجھے فون کیا گیا. بعد میں آ کے بتاتا ہوں میں لیٹ کیوں آ رہا، لیکن مجھے اس بچے کے پاس لے جاؤ کہیں دیر نہ ہو جائے. سو نرسز بتاتی ہیں وہ بچہ تو سو گیا، خدا بنا اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اب دنیا میں نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ لیٹ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب ایک آپ سے درخواست ہے. اس کا باپ بہت اونچی اونچی رو رہا ہے اور نیچے جو ہمارا دعا کا کمرہ ہے اس میں وہ بیٹھ کر اپنا سر زمین پہ بار بار مار کر رو رہا ہے. آپ مہربانی کر کے تھوڑی سی تسلی اس کو دے دیں. سو ڈاکٹر صاحب افسوس کرنے کے لیے اس کے باپ کے پاس جاتے ہیں. اس دعا کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب جب اس شخص کے قریب پہنچتے ہیں تو پیچھے سے نرسز بھی پہنچ جاتی ہیں اور ایک نرس جا کے لائٹ آن کرتی ہے. اور جب لائٹ آن کرتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. وہ دیکھتے ہیں وہی شخص جس نے میری گاڑی چھینی تھی، یہ وہی شخص ہے جس نے میرے سے گاڑی چھینی تھی اور یہ بیٹا اس کا تھا. اور وہ اونچی اونچی رو رہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کو مجھ سے پہلے ہاسپٹل پہنچنا چاہیے تھا، آپ نے دیر کر دی. میرے سے سب سے بڑی زندگی میں غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں آپ کی گاڑی چھین کر یہاں پہ آیا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے. آپ اگر مجھ سے پہلے آ جاتے تو آج میرا بیٹا زندہ ہوتا، لیکن یہ میری بڑی غلطی ہے. کبھی کبھی ہم بھی خدا کے کام کرتے کرتے اپنے آپ کو اتنا آگے لے جاتے ہیں کہ خدا کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر ٹائم سے پہنچ جاتا تو بچہ بچ سکتا تھا، لیکن کبھی کبھی کلیسیائی کاموں میں بھی ہم ایسے ہی سب دوڑ کے چھلانگ لگا دیتے ہیں. جس طرح آج پہلے ہی تلاوت میں اعلان کیا گیا کلیسیا کے کاموں میں غفلت ہو رہی تھی اور رسولوں نے مقرر کیا. کئی بار ہم بھی دیکھتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ کیا نہیں، کون کوئی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کسی کو نظر نہیں آ رہا، کوئی مجھ سے پوچھتا نہیں ہے. جلدی جلدی سے جو دل کرتا ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو. کبھی کبھی چرچ کے کاموں میں اپنے آپ کو فضول میں انوالو کر لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم چودھری بن جاتے ہیں، کبھی ہم لمبڑدار بن جاتے ہیں، کبھی ہم بڑے لوگ بن جاتے ہیں، کبھی انچارج بن جاتے ہیں، اور خود بخود ہی رسولوں نے آج سب سے پہلے مقرر کیا، ہاتھ رکھ کے بتایا اور ان کو یہ بات پسند آئی کہ اس کو کام کرنا چاہیے، یہ اس قابل ہے. اور ان 7 نے کلیسیا میں جو تبدیلی اور خوبصورتی لائی آج اسی کی وجہ سے اسے یاد کیا جاتا ہے. اور کبھی کبھار ہم لڑائی کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں. بس ٹھیک ہے گالا بابا چھینکا لینے کو رکھو نا، یہ اونچی بول دیتا ہے اس کو رکھو ساتھ، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے. یہ جب بھی بولتا ہے سارے چپ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا کرائٹیریا یسوع کے لیے نہیں ہے. اور کبھی کبھی ہم یسوع کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، خود آگے بڑھ جاتے ہیں. جس طرح یہ باپ ڈاکٹر کو چھوڑ کے خود اپنے بیٹے سے ملنے کی سے جلدی دی. اگر ڈاکٹر ٹائم سے پہنچ جاتا تو بچہ بچ سکتا تھا. اور اگر خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو سب کچھ اچھا ہوگا. اگر خدا ہم نے کام کرنا ہے تو سب کچھ اچھا ہوگا. یسوع کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور یسوع مسیح آج فرمانا چاہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے ساتھ، میرے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. ہم اپنے طور سے نہیں باپ کے پاس بھاگ جائیں گے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا. اور اس کو پیچھے چھوڑ کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو خدا کے حضور آج کلیسیا ہمیں بتاتی ہے، سکھاتی ہے کہ ہم یسوع مسیح ایمان لانے والوں کو بڑی برکتیں دیتا ہے.
چاہتا ہے ان کے وسیلہ سے معجزے ہوں، چاہتا ہے ان کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہوں، لیکن کبھی جب ہم یسوع کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو اس کا تذکرہ کام ملتا ہے۔ متی رسول کی انجیل 7واں باب 21ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک آپ اگر پڑھیں گے 2 آیات بڑی خوبصورتی سے یاد کرتی ہیں ایسے لوگوں کا جو کہتے ہیں ہم بڑے کرنے والے ہیں۔ وہاں پہ لکھا ہے بہت سارے آئیں گے اور کہیں گے خداوند ہم نے تیرے نام سے کلام سنایا، ہم نے نبوتیں کی، ہم نے بڑے بڑے معجزے کیے، ہم نے تیرے نام سے اے خدا ہم نے تیرے حضور میں کھایا پیا اور ہم بڑے بڑے معجزے کرتے، اور پیچھے سے بات آئے گی اے ملونو میرے سامنے سے چلے جاؤ، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم کو نہیں جانتا ہوں، میں تم کو نہیں جانتا ہوں، تم نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور میرے بغیر تم برکت پانا چاہتے ہو، میرے بغیر تم بڑے اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو، تو یہ خداوند کو پسند نہیں ہے، میرے بغیر تم باپ کے پاس نہیں جا سکتے ہو۔ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ بناؤں گا، میں جاتا ہوں ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھولوں گا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میرے باپ کے گھر میں بڑے مکان ہیں، لیکن جن کو وہ مکانوں میں رکھنا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی تو چلے۔ سو اس لیے خدا کے حضور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں۔ آج توما رسول کے لیے جو شک تو کرتا ہے لیکن وضاحتیں بھی دیتا ہے، ہمیں یسوع سے وہ بات نکلوا دیتا ہے جس کی ہمیں شاید آج کی اس دنیا میں بڑی ضرورت تھی۔ اگر وہ یہ نہ پوچھتا یسوع مسیح سے اے خداوند تیری منزل کہاں ہے اور راستہ کہاں ہے، تو ہمیں شاید یہ لفظ بھی سننے کو نہ ملتے، راہ حق اور زندگی میں ہے، ہمیں شاید یہ لفظ بھی نہ ملتے۔ لیکن توما رسول کے ہمیشہ سوال ہمارے ایمان کو بھی بڑھاتے ہیں اور اس کے ایمان کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ اور رسول بھی خدا کے حضور سب کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے بتایا ہم کلام کی اور عبادت کی اور دعا کی خدمت کریں گے، باقی خدمتیں جنہوں نے کرنی ہے ان کو چنا جائے گا، انہیں مخصوص کیا جائے گا اور خدا کے حضور انہیں برکت دی جائے گی۔ سوائیں خدا کے حضور اپنے آپ کو آج پیش کریں خدا کے حضور، خدا میں اچھی باتوں کے لیے چنیں، ہمارے خاندان سے ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو چنیں، وہ کاہن بنے، سسٹرز بنے، خدا کے خادم بنے، مبشران انجیل بنے، مناد صاحبان کی خدمت کریں اور کلیسیا کی خدمت کرنے کے لیے مذہبی ٹیچر بنے۔ خدا کے حضور بڑی خدمات ہیں جن میں ہم آگے چل کر کلیسیا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم اپنے خاندانوں میں ہمیشہ خدا کی برکت کو محسوس کریں اور مئی کا مہینہ روزری کا مہینہ ہے، ضرور مقدسہ ماں مریم سے برکت مانگیں، اس کی سفارش مانگیں تاکہ وہ آپ کے خاندان کو دیر و برکات سے نوازے اور آپ ہمیشہ اس کے وفادار رہیں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ سب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ رسولوں کا عقیدہ، آسمان اور زمین کا خالق ہے، یسوع مسیح کو روز کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے، اور القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پراتوس کے عہد میں اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برست مردہ، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا تعالیٰ نے اپنے باپ کے دائیں یہاں بیٹھا ہے، وہاں سے اس زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین۔ ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں، دعا مانگیں حاضر جماعت کے لیے۔ خداوند ہم سب کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے تاکہ ہم سچی وفاداری کے ساتھ خدا میں بڑھتے جائیں اور ہمیشہ یسوع مسیح کی راہ حق اور زندگی کی تعلیم کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ اس کے ساتھ چلیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے، اے خدا ہماری دعا سن، دعا مانگے پاپا اعظم کے لیے۔ خداوند پاپا اعظم کو اچھی صحت دے، خداوند ہمیشہ ان کے ساتھ ہو اور خداوند ان کے ذریعے سے یسوع مسیح کی پہچان اور گواہی ساری قوموں تک پہنچائے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے، اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا کے حضور دعا کرتے ہیں آج کے زندگی بخش کلام کی جو ہم سب نے سنا ہے، خدا ہم سب کو یہ فضل بخشے تاکہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والے بنے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں، اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ان کے حضور دعا کر ان تمام خاندانوں کے لیے جو اپنی شکر گزاری خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، بابر مسیح، شکیب کوکر، جان شراز،
شاذب انداز، شیبہ ناز، شمائلہ ناز، آفتاب عابد، ذیشان عابد، شراز عابد، سلامت مسیح، عامر لوئس، گوہر ریاض، جیمز مسیح، سلیم غوری، متیہ گل، ارشد منشا، کائنات، سہیل طفیل، سلیمان طفیل، عامر طفیل اور عرفان طفیل علی کے خدا ان سب کی شکر گزاری کو اپنے حضور میں قبول کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام بیماروں کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں اور خاص طور پر آج کے لیے دعا کرتے ہیں برناباس کے لیے، ایلس بی بی کے لیے، ریٹا عرفان کے لیے، شان مسیح، فرزانہ سلیم، ممتاز انور، صدف عدنان، شریفہ بی بی کے لیے اور بھی جتنے لوگ اس کلیسیا میں حاضر جماعت میں بیمار ہیں کہ خدا انہیں مکمل طور پر صحتیابی اور تندرستی عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا کے حضور دعا کرتے ہیں تمام بے اولادوں کے لیے اور خاص دعا کرتے ہیں ہارون اور شمائلہ کے لیے، انوپ اور شہر کے لیے، چاند اور مورس کے لیے، تنویر چندہ کے لیے کہ خدا ان تمام بے اولادوں کو اولاد جیسی برکت سے نوازے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کرے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ان سے دعا بھی کرتے ہیں تمام مرحومین کے لیے جو خدا میں سو چکے ہیں اور خاص آج کے لیے دعا کرتے ہیں خورشید صابر کے لیے، بابو ولیم اسٹیفن، مارتھا ولیم، انور کھوکر، بابو گلزار اینتھنی، مریم گلزار، جاوید اقبال، مریم جاوید، خرم جاوید، جوزف، بابو شکیل، صادق مسیح گل، سلیمان صادق، جی ایف گومس، میری سیمول، فیروز گوری، فیروزہ بی بی، طارق گوری اور عدیل شاہد کے لیے کہ خدا آج کی یوکرستی عبادت کے وسیلہ سے ان سب کی بشری خطاؤں کو معاف کرے اور انہیں اپنے نیک مقدسین اور پاک لوگوں میں جگہ عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کرے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج خدا ان کے حضور دعا بھی کرتے ہیں چرچ کے تعمیری کام کے لیے کہ خدا اس چرچ کے ساری تعمیری کام میں ہم سب کی رہنمائی کرے۔ خدا جلد از جلد خدا کے گھر کو خدا مکمل کرے تاکہ ہم سب مل کر اس میں عبادت کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں۔ ان تمام خاندانوں کی بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو بڑھ چڑھ کر خدا کے گھر میں حصہ ڈالتے ہیں۔ خدا ان کی ہر نذرانوں کو اپنی حضور میں قبول کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کرے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ان سے دعا کرتے ہیں وہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ مختلف شہروں سے دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور آج ہم خدا ان کے حضور دعا کرتے ہیں تانیہ ریاض کے لیے جو لاہور سے، نتاشا راولپنڈی سے، شفاقت فیصل آباد سے، مشل پشاور سے، اینتھنی رحیم یار خان سے، زہیب لاہور سے، عظیم فیصل آباد سے اور عامر راولپنڈی سے۔ خدا ان کے حضور ان سب نے دعا کے لیے میں درخواست کیا خدا ان کے ایمان کے مطابق انہیں اپنی برکتوں سے مالا مال کرے اور خدا ان کے گھرانوں کو برکت دے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ان سے دعا کرے اپنے ملک پاکستان کے لیے، خدا ہمارے ملک میں استحکام پیدا کرے، ہمارے سیاسی رہنماؤں کو خدا بصیرت دے تاکہ وہ عوام کی بہتری اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر سکیں اور خداوند سب کو برکت دے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سر چشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔ نصرانی کا گیت گائیں گے، اپنی شکر گزاریاں خدا کی حضور میں پیش کریں۔
مانگیں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خدا اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ اے پیارے خداوند خدا، تو نے اس قربانی کی پاک عبادت کے ذریعے ہمیں اپنی واحد اور اعلیٰ الہی ذات میں شریک کیا ہے۔ عنایت کر کے ہم تیری سچائی کو جانتے ہوئے لائق چال چلن سے اسے اپنائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں، خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت لیکن خاص کر ان دنوں میں تیری ستائش کریں، جب مسیح ہمارا فصح قربان ہوا، اسی کے ذریعے نور کے فرزند ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھتے ہیں اور ایمانداروں کی خاطر آسمانی بادشاہت کی بارگاہیں کھلتی ہیں۔ اس کے مرنے سے ہماری موت نہیں رہی اور اس کے جی اٹھنے میں ہم سب کی زندگی بحال کی گئی۔ اس لیے ہم بادشاہ کی خوشیوں سے معمور ہو کر دنیا بھر میں ہر جگہ عید مناتے ہیں اور فرشتوں کا لشکر مقدسوں کی جماعت سمیت یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خدا مشرق کے خدا، آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عالم بالا پر روشن، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر روشن۔ مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اس طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بید، سباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم آج اسی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون دے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جیتنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک مانگ ہماری مریم، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایع ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔
ہمارے دوست کی روٹی آج سے ملے اور اس طرح اپنے قرض دار کو بخش دے. تو ہماری قرض سے بخش، ہمیں آزمائش میں پڑ دے بلکہ برائی سے بچا. آمین. اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں. کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ رہی ہے. آمین. اے خدا یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں. ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد پر جو تیری مرضی کے مطابق ہے. آمین. اور خدا ان کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ بھی ہو. یہی سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں. ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن خون کا ملایا جانا پاک شاک میرے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے. اے خدا کے برے جہان کے گناہ کو اٹھانے جاتا ہے ہم پر رحم کر. اے خدا کے بدلے جہان کے گناہ کو اٹھانے جاتا ہے ہم پر رحم کر. اے خدا کے بدلے جہان کے گناہ کو اٹھانے جاتا ہے ہمیں اسلام کی عنایت کر. میں خدا یسوع مسیح میں سے دعا کرتا ہوں میرے پاک بدن خون کی شراکت تمہاری وجہ سزا کا باعث اور رحم کے مطابق ہمارے جسم اور روح کی حفاظت کرے ہمارے زندگی کا حاصل. عزیز یہ خداوند یسوع مسیح خدا کا برار جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جائے. مبارک ہم سب نے اس برے کی ضیافت میں بلائے گے. اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تم میرے ہاں لیکن صرف کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی. مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے. آمین.
کمل بشیر مسیح اور نسرین بی بی شمس آباد کا رہنے والا بپتسمہ یافتہ کموارہ نکاح کرے گا بابرہ منور دختر منور جاوید اور بلقیس اختر بہار کالونی لاہور کی رہنے والی کے ساتھ۔ محسن جاوید ول جاوید مٹو اور نسرین برسی گجرانوالہ کا رہنے والا بپتسمہ یافتہ کموارہ نکاح کرے گا بینش دختر جمیل اور سریہ پروین جہانگیر آباد شیخ پورہ کی رہنے والے کے ساتھ۔ اگر اس نکاح میں کوئی شرعی یا قانونی رکاوٹ ہے تو برائے مہربانی وقت سے پہلے اطلاع کریں۔ چند ایک ضروری اعلانات ہیں، مہربانی غور سے سنیں۔ جس طرح آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو مئی کا مہینہ ہے مقدسہ مریم کے نام پہ منسوب کیا گیا ہے، اور پوری دنیا میں مئی کے مہینے میں گرجا گھروں میں خاندانی طور پر روزی کی عبادت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ ہمارے پیرش میں بھی روزانہ شام 5:30 بجے پاک روزی کی عبادت ہوتی ہے، تو آپ سب کو ضرور دعوت دی جاتی ہے کہ ضرور پاک روزی کی عبادت میں شامل ہوں اور مقدسہ مریم کی دعاؤں سے بہت ساری برکات خدا مجھ سے حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے آخر میں 31 مئی شام 5 بجے مقدسہ مریم کی رسم تاج پوشی کی جو عبادت ہے وہ کی جائے گی۔ 31 مئی شام 5 بجے رسم تاج پوشی کی جو عبادت ہے وہ کی جائے گی۔ ضرور اس عبادت میں خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں تو ضرور آئیں اور مقدسہ مریم کے ساتھ اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اور ضروری اعلان ہے، جن بچوں کی پہلی پاک شراکت رہتی ہے، جو بچے ابھی تک پاک شراکت نہیں لیتے، ان کی عمر 12 سال ہو چکی ہے، جو بچے رہ گئے مہربانی کر کے آج ہی عبادت کے بعد اپنے اپنے مناسب صاحبان کو اپنے نام لکھوائیں تاکہ ان بچوں کی تیاری جو کروائی جائے تاکہ وہ بھی پہلی پاک شراکت جو ہے وہ اسے حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو آنے والا اتوار ہے، اگلے اتوار ہم مدرس ڈے منائیں گے۔ ہر سال ہی ہم بڑی عقیدت اور ایمان کے ساتھ مدرس ڈے مناتے ہیں اور اپنی ماؤں کو ان کی خدمت کے لیے، ان کی ساری قربانیوں کے لیے ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس سال تھوڑا سا انداز فرق ہوگا، ہم چرچ میں ہی مدرس ڈے منائیں گے، اپنی ماؤں کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں گے، لیکن اس سال طریقہ کا کچھ فرق ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو چرچ کا کام ہے وہ زیر تعمیر ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فادر جی ہر بار کیوں کہتے ہیں کہ ضرور چرچ دیکھ کر جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہر اتوار جب آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نیا آپ کو نظر آتا ہے دیکھنے کے لیے۔ تو یقین طور پر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ خدا کا کام جو ہے، اس کے گھر کا کام بڑی تیزی سے جاری ساری ہے۔ ابھی بھی جو پینٹ کا کام ہے وہ مکمل ہے، بس جو فائنل ایک ٹچ ہے وہ رہتا ہے، لیکن مکمل باقی جو پینٹ کا کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور پتھر جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جو بننے والی ہیں، جو چرچ میں رکھی جائیں گی، وہ فادر جی آج تک بنوا رہے ہیں۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو چیئرز ہم نے رکھنی ہے، مین جو چیئرز ہوتی ہیں وہ تیار ہیں، اور جو فرنیچر کا کام ہے جو اندر ہونا ہے، آلٹر بننا ہے، اور پیچھے جو آلٹر کے بیک سائڈ پہ چیزیں بننی ہیں وہ ساری تیار ہو رہی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ضرور آپ دیکھیں گے۔ اور ضرور مدرس ڈے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، اگلے اتوار ہم مدرس ڈے منائیں گے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اپنی مدرس کو ضرور کوئی نہ کوئی گفٹ دیں گے اور چرچ میں ہی دیں گے، اور وہ جو گفٹ ہوگا وہ خدا کے گھر کے لیے ہوگا، اس میں کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ضرور آپ کوئی چیزبل، جو فادر جی چیزبل پہنتے ہیں، کوئی چیزبل دے سکتے ہیں نئے گرجا گھر کے لیے۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس پرانے چرچ کی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوگی، یہ ڈائس، یہ آلٹر، یہ چیزبل، یہ آلٹر کے کپڑے، یہ سارا کچھ نیا بننا ہے، اور جب ہم نئے چرچ میں شفٹ ہوں گے تو ہر چیز نئی ہی وہاں پر رکھی جائے گی۔ چیزبل آپ دے سکتے ہیں، مدرس ڈے کے موقع پر اپنی ماں کے ہاتھوں آپ چیزبل دے سکتے ہیں، کوئی بائبل گفٹ کر سکتا ہے، کوئی بائبل بھی چرچ کے لیے چرچ کے استعمال میں دے سکتا ہے۔ ہوشانہ آپ دے سکتے ہیں، ہوشانہ کی کتاب جو گیتوں کی کتاب ہے۔ وائٹ کینڈل سارا سال آپ دیکھتے ہیں آلٹر پہ یہ کینڈلز جو استعمال کی جاتی ہیں، آپ یہ کینڈلز بھی جو ہے وہ گفٹ کر سکتے ہیں، یہ جو آلٹر پر پڑی ہیں۔
कैंडल स्टैंड जो होते हैं यहाँ पर आप देखते हैं इस तरह पे कैंडल स्टैंड यहाँ पर पड़े होते हैं, आप कैंडल स्टैंड भी जो है वो भी दे सकते हैं। अलतार के कपड़े, ये जो सामने ऑल्टर के आप कपड़े देखते हैं, आप अलतार के कपड़े भी मदर्स डे के मौका पर खुदा के घर के लिए तोहफे में दे सकते हैं। पाक मास में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं वो भी आप खुदा के घर के लिए, नए चर्च के लिए गिफ्ट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने ये जो चीज़ें हैं खुदा के घर के लिए अपनी वालदा को देनी है। जब नजराने का गीत होगा तो नजराने के गीत में आपकी जो वालदा है वो खड़े होंगे और जो भी गिफ्ट आप खुदा के घर के लिए लेकर आए हैं वो नजराने में शुक्रगुजारी के तौर पर आप मदर्स डे के मौका पर खुदा के घर के लिए जो वो पेश करेंगे। तो ज़रूर आप अगले इतवार तैयारी के साथ आएँ। हम बड़े ईमान के साथ अपनी माओं को उनकी खिदमत के लिए, उनकी सारी कुर्बानियों के लिए उन्हें खराज अक़ीदत पेश करेंगे और बड़े ईमानी जज्बे के साथ मदर्स डे मनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दो छोटी सी बातें मुझे करनी है। सबसे पहले तो कल से 8 मई से लेकर 14 मई तक ये हफ्ता मसीह तालीम है और फिर नेक्स्ट संडे जहाँ पे मदर्स डे होगा वहाँ पे ये बाइबल मुकद्दस का एतवार भी होगा। आप अपने घर से बाइबल सजा के भी ला सकते हैं, लाएं, हम आपको यहाँ पे थोड़ी सी जगह देंगे, ज़रूर रखें। और जिसकी बाइबल अच्छी सजी होगी हम उसको पैसे देंगे, तोहफा देंगे। कोई भी हो सकता है, वो पैसों की सूरत में भी हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है। तो वो ज़रूर फर्स्ट और सेकंड 2 इनाम जो है वो हम ज़रूर देंगे। और हफ्ता मसीह तालीम का जो मौजू है, दौरे हाज़रा में मसीह तालीम के जो तकाज़े हैं उन पर हमें गौर करना है। इन दिनों में ज़रूर आप अपने बच्चों के साथ मिल के दुआ करना शुरू करें, थोड़ा सा कलाम पढ़ें और मिल के इकट्ठे कम से कम एक हफ्ते के लिए दुआ करें। सो ये हमारी एक मसीह तालीम की तैयारी होगी और इस मसीह तालीम के इस हफ्ते को हम अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश करें, जिसका इख्तिताम बाइबल के दुआ से होता है। तो ज़रूर हम इस पर गौर करेंगे और खुदावंद के ज़रूर ये बरकत जो हमें हमेशा मिलती है कैथोलिक बिशप कमीशन बराए मसीह तालीम जो हमारा अदारा है, वहाँ से हमें हदायत दी जाती हैं ताकि हम सब बाइबल मुकद्दस के फैलाव के लिए और मसीह तालीम के फ़रोग़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो कर सकें और खुदा के नाम को जलाल दे सकें। इसके साथ साथ आपको अंदाज़ा होना चाहिए वज़ाइफ के लिए हमने कहा था गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले, गवर्नमेंट कॉलेज में और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इन दिनों में वज़ाइफ हैं। मेहरबानी से आप हमसे फॉर्म लेके जा सकते हैं और अगले 3 दिनों में आपको वो फॉर्म फिल करके देना है। वो पिछले हफ्ते में भी हमने अनाउंस किया, बहुत कम फॉर्म्स जो हैं वो आए हैं और इसके लिए एक अच्छा अमाउंट हमें मिलता है और ज़रूर ऐलान किया जाता है। तो ज़रूर एक दूसरे की मदद करें। इसके लिए लाजमी डॉक्यूमेंट जो है वो आपका डोमिसाइल है, बाप का शनाख्ती कार्ड है, अगर आपकी उम्र छोटी है तो बे फॉर्म भी है। और कभी कभार हम सोचते हैं कि जी डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है वो उस वक्त बनेगा जब हम अपना शनाख्ती कार्ड बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास बे फॉर्म भी है तो आप ज़रूर वो हासिल कर सकते हैं। एकदम से वो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपको नहीं देंगे, लेकिन जो टोकन देंगे उसको आप फॉर्म के साथ चस्पा कर सकते हैं और इससे कम से कम मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छी अमाउंट में हमें हमारे बच्चों के लिए पैसे मिलते हैं जो उनके पूरे साल की फ़ीस अदा की जाती है। तो ज़रूर ये किसी को नहीं मिलने, ज़ाती तौर पर आपके स्कूल तक पहुँचेंगे या आप तक पहुँचेंगे और ज़रूर इसलिए आप ये फॉर्म फिल करके अगले 3 दिनों में ज़रूर हमें दें ताकि हम सब आपकी मदद कर सकें। अगले इतवार जहाँ पर बाइबल मुकद्दस का इतवार होगा, माओं का दिन मनाया जाएगा, मदर्स डे मनाया जाएगा, वहाँ हम कोशिश करेंगे जो नई चर्च की नई चीज़ें हमारे पास हैं अगले इतवार यहाँ पर रखेंगे ताकि आप देख सकें क्या कुछ आया है। और बाकी बहुत सारी और चीज़ें जो भी आने वाली हैं वो भी ज़रूर हम दिखाएंगे क्योंकि अभी एकदम से हम नहीं रख सकते। इसके साथ साथ एक और नया प्रोग्राम हम करेंगे 31 से पहले 28 तारीख को ईद पेंतिकोस्त है और इस दफ़ा कोशिश करेंगे ईद पेंतिकोस्त की बड़ी इबादत जो है वो बड़े गिरजाघर में करेंगे और दावत देंगे बहुत सारे लोगों को जो हमारे गांव के लोग हैं, स्लीप कॉलोनी के और दूसरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं। बड़ी इबादत होगी 28 तारीख को ईद पेंतिकोस्त के मौका पर
اور ہم کوشش کریں کہ روح القدس کی یہ برکت اس دن ہم بھی محسوس کریں اور اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کر کے خدا کے نام کو جلال دیتے جائیں اور ہمیشہ مضبوط رہیں. سب کھڑے ہوتے ہیں جی. چونکہ اگلا اتوار مہینے کا دوسرا اتوار ہے، جن بچوں کے بپتسمے رہتے ہیں مہربانی وہ اگلے اتوار اپنے بچوں کے نام لکھوائیں تاکہ ان کے بپتسمے کیے جائیں. خداوند فرماتا ہے کی طاق میں ہوں تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے. ہاللیلویا. سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگیں. اے خداوند ہمارے خدا، مہربانی سے اپنے لوگوں کی مدد کر. تو نے آسمان کی بیش قیمت نعمتوں سے ہمیں معمور کیا ہے. وقت ہے کہ ہم پرانی زندگی چھوڑ کر نئی زندگی اختیار کر لیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو. آمین. عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا کا شکر ہو. ہاللیلویا.